قربانی کے موقع پر جہاں سارا سال گوشت نہ کھانے والوں کو گوشت میسر آتا ہے، وہیں کئی بے روزگاروں کا روزگار بھی کھل جاتا ہے۔ اس میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جانور جب دیہات سے لوگ لے کر چلتے تو ٹرانسپورٹ وغیرہ کے ذریعے اسے منڈی تک لایا جاتا ہے۔ اس منڈی تک لانے کے لیے جو گاڑیوں والے ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، ان کا روزگار کھل جاتا ہے۔ اسی طرح پیٹرول اور ڈیزل بھی خوب بھروایا جاتا ہے، اس کی بھی فروخت بڑھ جاتی ہے۔ جہاں منڈی لگتی ہے اس جگہ کو کرائے پر خریدا جاتا ہے، چنانچہ زمیندار کا بھی روزگار کھل جاتا ہے۔ پھر جانور کی حفاظت کے لیے شامیانے، قناتیں، روشنی کے لیے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، جس سے شامیانے، قناتیں اور الیکٹریشین حضرات کا کاروبار بھی کھل جاتا ہے۔ پھر جب جانور فروخت ہوتا تو بیچنے والوں کا کاروبار کھل جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی جب جانور خریدتا ہے تو خریدنے کے بعد وہ گاڑیوں میں اپنے اپنے علاقوں اور گھروں میں لے جاتا ہے۔ اس طرح سوزوکی والوں کا بھی کاروبار کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد جانور کی غذا، گھاس، چارہ، بھوسی وغیرہ جس مشین سے کاٹا جاتا ہے، ان مشین والوں کا بھی کاروبار کھل جاتا ہے۔ چارہ خرید کر پورے ملک میں ہزاروں آدمی اسٹال لگاتے ہیں۔ ہر گلی اور علاقوں میں بڑے بڑے اسٹالوں پر یہ چارہ بیچا جاتا ہے، ان کا بھی روزگار کھل جاتا ہے۔ جانور کے زیور، خوبصورت رسیاں، ڈورے، گلے کے ہار، یہ لوگ بنا بنا کر بیچتے ہیں اور خوب لوگ خرید کر جانوروں کو اس سے مزین کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی کاروبار کھل جاتا ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرنے کے لیے جو چھریاں وغیرہ تیز کی جاتی ہیں، سال میں سب سے زیادہ ان چھریاں تیز کرنے والوں کی کمائی بقرہ عید کے کچھ دنوں پہلے جو 1 مہینہ ہے، اس میں ان کا بھی روزگار کھل جاتا ہے۔ اسی طرح جن چٹائی پر جانوروں کا گوشت رکھا جاتا ہے یا ٹوکریوں میں دیگر مقامات پر ذبح کے بعد پہنچایا جاتا ہے، تو چٹائی والوں کا بھی کاروبار کھل جاتا ہے۔ اسی طرح گوشت فروش جسے قصاب کہا جاتا ہے، ان کا بھی روزگار کھل جاتا ہے۔ اور بقرہ عید کے بعد جو 2-3 مہینے ان کا کاروبار ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس قربانی کی برکت سے الحمدللہ وہ 6 مہینے کا روزگار ایک ساتھ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جہاں اس قربانی کی دیگر برکتیں ہیں، وہیں پر غریبوں کا روزگار بھی کھل جاتا ہے۔ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی برکتیں ہیں۔ رب کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔